بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پوری دنیا اس وقت مشاورت کر رہی ہے، ڈسکشنز چل رہی ہیں کہ طالبان کی حکومت کے ساتھ کیا کیا جائے، کیا ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، کیا ان کو تسلیم کیا جائے یا نہیں کیا جائے۔ اور اس ڈسکشن کے لیے پوری دنیا کو سب سے اہم ترین شخص جو لگ رہا ہے وہ عمران خان ہے۔ عمران خان کو پوری دنیا کے لیڈرز کی کالز آ رہی ہیں اور عمران خان سے مشاورت ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان، چین اور روس افغانستان کے فیوچر کو لے کر ڈسکشن کر رہے ہیں، اور افغانستان کے مستقبل میں پاکستان، چین اور روس کا اہم ترین کردار ہونے والا ہے۔ افغانستان میں طالبان تیزی سے کام کر رہے ہیں نئی حکومت بنانے کے لیے۔ بھارت کو اس وقت جھٹکوں پر جھٹکے لگ رہے ہیں۔ امراللہ صالح جو افغانستان کے نائب صدر ہوا کرتے تھے وہ ایک بار پھر میدان میں آ گئے ہیں۔ انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، ہم جنگ لڑیں گے اور اس وقت میں افغانستان کا صدر ہوں۔ اس حوالے سے بھی آپ کو ڈیٹیل دیں گے۔ ملا عبدالغنی برادر بھی افغانستان پہنچ چکے ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد 20 سال بعد منظر عام پر آ گئے ہیں، جنہیں امریکہ 20 سال تک ڈھونڈتا رہا، اور انہوں نے آ کر کیا کہا وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور آخر میں ہم آپ کو فیس بک کی دوغلی اور منافقانہ پالیسی کے بارے میں بتائیں گے۔ تو ڈیٹیلز میں جاتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ پاکستان، چین اور روس اس وقت رابطے میں ہیں اور مشاورت کر رہے ہیں کہ طالبان کی حکومت کو کس طرح سے اور کب اور کن شرائط کے ساتھ تسلیم کیا جائے۔ افغانستان میں اہم امور کے بارے میں تبادلہ خیال بھی ہو رہا ہے، اور افغانستان کے مستقبل کے بارے میں یہ تینوں ممالک مشاورت کر رہے ہیں۔ امریکہ پھر دوغلی پالیسی کھیل رہا ہے۔ ایک طرف امریکہ کی طرف سے بیان آ رہا ہے کہ ہم طالبان کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں اگر طالبان بیسک رائٹس کا خیال رکھیں۔ اس خبر کے آتے ہی بھارت کو ایک اور بہت بڑا جھٹکا لگا ہے۔ بھارت کو دن میں 10-15 بڑے بڑے جھٹکے لگتے ہیں۔ دوسری طرف امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم افغان حکومت کے تمام اثاثے ضبط کر رہے ہیں، یعنی افغانستان کے جتنے اثاثے ہیں امریکہ میں، طالبان کو ان تک رسائی نہیں ملے گی۔ اور یہ امریکہ اس لیے کر رہا ہے تاکہ طالبان پر دباؤ ڈالا جا سکے کہ وہ امریکہ کی باتیں مانے۔ یورپین یونین نے بھی کہا ہے کہ اب چونکہ طالبان جنگ جیت چکے ہیں تو ہمیں طالبان سے بات کرنا پڑے گی۔ افغانستان میں عبوری حکومت کے قیام کے لیے تیزی سے کام جاری ہے، اور ملا عبدالغنی برادرز اس وقت 20 سال کے بعد قندھار پہنچ چکے ہیں، اور اطلاعات یہ مل رہی ہیں کہ ملا عبدالغنی برادر کو نئے اقتدار میں عبوری حکومت میں افغانستان کا صدر بنایا جائے گا۔ ملا عبدالغنی برادر وہ ہیں جنہیں پاکستان نے حفاظتی تحویل میں رکھا ہوا تھا، اور جب امریکہ نے پاکستان سے ریکویسٹ کی کہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے طالبان کو ٹیبل پر لاؤ، تب پاکستان نے ملا عبدالغنی برادر کو ریلیز کیا تھا، اور یہاں سے وہ دوحہ گئے تھے، اور جو بھی امریکہ کے ساتھ مذاکرات ہوئے اس کا سب سے اہم حصہ رہے ہیں ملا عبدالغنی برادر۔ تو اگر یہ افغانستان کے صدر بنتے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے انتہائی خوش آئند بات ہے، کیونکہ پاکستان کے ان کے ساتھ بڑے اچھے روابط ہیں، بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ اس کے علاوہ ملا یعقوب جو ملا عمر کے بیٹے ہیں، اور ملا عمر وہ ہیں جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تھا تو اس وقت افغانستان کے سربراہ ملا عمر ہوا کرتے تھے، تو ان کے بیٹے بھی آ گئے ہیں اور ان کو بھی اقتدار میں ایک اہم حصہ دیا جائے گا۔ افغانستان کے نائب صدر امراللہ صالح جو پاکستان کے سب سے بڑے دشمن ہیں، جو کبھی نائب صدر ہوا کرتے تھے، جن کے بارے میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ وہ تاجکستان بھاگ چکے ہیں، اور اس وجہ سے وہ شدید تنقید کا نشانہ بنے ہوئے تھے کہ تم تو کہتے تھے کہ پاکستان نے سرنڈر کیا تھا 1971 میں، ہم کبھی سرنڈر نہیں کریں گے، تو اب کیا ہوا، بھاگ کیوں گئے ہو؟ تو ان کو لگا کہ اب ان کو ساری زندگی منہ چھپاتے ہوئے پھرنا پڑے گا، تو وہ ایک بار پھر منظر عام پر آئے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ میں بھاگا نہیں تھا، میں افغانستان میں ہی ہوں، یعنی میں چھپا ہوا ہوں۔ اب آپ کے گھر پر کوئی حملہ کر دے اور آپ گھر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں یا گھر کے کسی کونے میں چھپ جاتے ہیں، اس میں کتنا فرق ہے یہ آپ ہی ڈیسائیڈ کر لیں۔ پھر امراللہ صالح کا بھارت کے ساتھ بھی رابطہ ہے، اور بھارت بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ ہار نہیں ماننی۔ غنی کو بھی وہ یہی کہتا تھا، امراللہ صالح کو بھی وہ یہی کہہ رہا ہے، جو لڑ سکتے ہیں، جو افغانستان میں موجود ہیں، ان کو بھارت یہی کہہ رہا ہے کہ ہار نہیں ماننی، پیچھے نہیں ہٹنا، میں ہوں نا۔ حالانکہ وہ خود ان علاقوں سے پہلے ہی بھاگ جاتا تھا جہاں پہ اس کو اطلاع ملتی تھی کہ طالبان حملہ کرنے والے ہیں۔ خود اس نے نہ لڑنا ہے، نہ مرنا ہے، نہ سامنے آنا ہے۔ غنی کو تو یہ بات سمجھ آ گئی، شاید اسی لیے وہ ملک چھوڑ کر بھاگ گیا، لیکن امراللہ صالح کو ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ امراللہ صالح ایک طرح سے امریکہ کو میسج دے رہا ہے
کہ آپ نے غنی پر اتنا پیسہ لگایا، غنی پر اتنا انویسٹ کیا اور وہ بھگوڑا نکلا، میں ابھی تک اپنے ملک میں ہوں، مجھے ٹرائی کر کے دیکھیں۔ اس طرح سے ہار نہ مانے، ہم اقتدار اتنی آسانی سے طالبان کو نہیں دے سکتے، ہم اتنا بڑا ملک اتنی آسانی سے طالبان کے حوالے نہیں کر سکتے، تو آپ ایک بار مجھے ٹرائی کریں۔ امراللہ صالح نے کہا کیا ہے؟ امراللہ صالح کہتا ہے کہ غنی ملک چھوڑ کر چلا گیا ہے تو اس کی غیر موجودگی میں افغانستان کے آئین اور قانون کے مطابق اس وقت میں افغان صدر ہوں، کیونکہ میں نائب صدر تھا، تو جب صدر نہیں ہوتا تو نائب صدر ہی صدر ہوتا ہے۔ تو امراللہ صالح کا کہنا ہے کہ اس وقت افغانستان کا صدر میں ہوں، تو صدر صاحب آپ کہاں ہیں؟ آپ صدارتی محل میں کیوں نہیں بیٹھے ہوئے؟ آپ کیوں نہیں جا رہے وہاں پر؟ ہم یہ تو کہہ ہی نہیں رہے کہ غنی کے بھاگنے کی وجہ سے طالبان کو اقتدار ملا۔ طالبان نے تو اقتدار چھین لیا تھا، وہ تو صدارتی محل میں داخل ہو چکے تھے، انہوں نے تو کابل پر قبضہ کر لیا تھا، اس کے بعد غنی کو بھاگنا پڑا۔ حالانکہ غنی کو چاہیے تھا کہ عزت کو ترجیح دیتا، پیسے کو نہیں، اور اقتدار طالبان کے حوالے خود اپنے ہاتھوں سے ان کے حوالے کر کے چلا جاتا۔ لیکن وہ پھر جو نوٹوں کے بیگ بھر بھر کر لے گیا ہے افغان خزانے کو لوٹ کر، وہ نہ لے جا سکتا۔ لیکن آپ تو غنی سے بھی پہلے کے غائب ہوئے ہیں، اگر آپ بھاگے نہیں بھی تھے تو آپ چھپے ہوئے تھے۔ اب امراللہ صالح کا ایک آڈیو میسج آیا ہے کہ یہ جنگ ختم نہیں ہوئی، میں اپنے ملک کے لیے کھڑا ہوا ہوں اور یہ جنگ ختم نہیں ہوئی۔ اور ابھی تازہ ترین اطلاعات یہ مل رہی ہیں کہ اس وقت امراللہ صالح شمالی اتحاد کے سائے میں پنجشیر ویلی میں چھپا ہوا ہے، جو کہ صوبہ پروان میں ہے، جو اس وقت شمالی اتحاد کے کنٹرول میں ہے، یہاں پر طالبان کا ابھی قبضہ نہیں ہوا۔ تو آپ جناب اس وقت افغانستان کے صدر ہیں، تو آ کر صدارتی محل میں بیٹھیں، طالبان کا سامنا کریں۔ امراللہ صالح اس وقت تمام سابقہ حکومتی ارکان کو دعوت دے رہا ہے کہ یہاں پر آئیں، ہم سولیڈیٹ ہوتے ہیں اور طالبان کے خلاف اپنا اتحاد مضبوط کرتے ہیں اور ہم ان سے اقتدار واپس لیں گے۔ امراللہ صالح صاحب، آپ کی فورسز نے ایک دن میں 10 سے زائد صوبوں میں سرنڈر کیا، ایک دن میں۔ ہر روز آپ کی فورسز سرنڈر کرتی رہیں، آپ چھپ کر بیٹھے ہوئے، آپ کا صدر افغانستان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ شمالی اتحاد کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ تمام سابقہ حکومتی حکمران بھی مل جاتے ہیں تو آپ کیا اتنی مضبوط فوج بن جائیں گے جو طالبان کے سامنے سرنڈر نہیں کرے گی، اور یہ افغانستان کی وہ واحد فورس ہوگی جو طالبان کے سامنے سرنڈر نہیں کرے گی؟ جب طالبان نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا ہے، آپ کو جان کی امان دے دی ہے، تو آپ پنگے کس کے کہنے پر لے رہے ہیں؟ پھر ذبیح اللہ مجاہد، ان کے بیانات تو آپ روز سنتے ہوں گے، ہم آپ کو خود بتاتے رہے، لیکن ان کی کبھی تصویر، ان کی کبھی ویڈیو منظر عام پر نہیں آئی تھی۔ یہ وہ شخص ہیں جن کو 20 سال تک امریکہ ڈھونڈتا رہا، اور اب یہ منظر عام پر آئے ہیں اور انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے۔ پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا ملک واپس لیا ہے، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، ہم 20 سال سے لڑ رہے تھے اپنی سرزمین واپس لینے کے لیے، اور ہم نے یہ فتح قتل و غارت کر کے نہیں لی، اس میں ہم نے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچایا، کسی عام آدمی کی جان نہیں گئی، کسی عام آدمی کی املاک کو نقصان نہیں پہنچا، بلکہ جو قتل و غارت تھی شہر میں، جو کرائم ریٹ تھا، وہ بھی 3 دن میں ہم نے بالکل زیرو کر دیا ہے۔ ہم نے غیر ملکی سفارتکاروں کو کہا ہے کہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کی سیکیورٹی کی گارنٹی دیتے ہیں۔ ہم نے کسی کو نہیں کہا کہ داڑھی کٹواؤ، جو کٹوائے گا اس کی مرضی، جو رکھتا ہے اس کا اپنا ثواب ہے۔ میڈیا پر خواتین کام کر رہی ہیں، انہیں کوئی نہیں روک رہا، وہ اسلام کے دائرے میں رہ کر کام کر سکتی ہیں۔ اسکول کھلے ہوئے ہیں، کالجز کھلی ہوئی ہیں، طالبات اپنی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، انہیں کوئی نہیں روک رہا۔ صرف اور صرف بے حیائی اور فحاشی کی اجازت نہیں ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انہوں نے برقع پہننا ہے۔ اگر برقع بھی پہننا ہوتا تو سعودی خواتین بھی اب تک برقع پہنتی تھی، وہاں پر تو ساری دنیا کی افواج آ کر نہیں اتری کہ یہاں کی عورتوں کو ان کے حقوق نہیں مل رہے۔ اور جہاں تک بے حیائی یا عریانیت کی بات ہے تو طالبان صرف بے حیائی اور عریانیت سے روک رہے ہیں۔ خواتین نے طالبان کے انٹرویوز لیے ہیں افغانستان میں، اور وہ باقاعدہ رپورٹنگ کر رہی ہیں، اپنی جابز پر جا رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، حجاب تک نہیں لے رہی، بس سر پر ہلکا سا دوپٹہ پہنا ہوا ہے۔ پھر ذبیح اللہ مجاہد نے فیس بک پر بھی تنقید کی ہے۔ اب فیس بک نے طالبان کو کیوں دہشت گرد قرار دیا ہے، کیوں ان کے حق میں پوسٹ کرنے پر پابندی لگائی ہے؟
کیونکہ اب تک پورا میڈیا امریکہ کے، اسرائیل کے، یہودیوں کے کنٹرول میں ہوا کرتا تھا، اور جو نیریٹو یہ دنیا کا بنانا چاہیں یہ بنا دیا کرتے تھے۔ 2001 میں جب انہوں نے افغانستان پر حملہ کیا تھا، اس سے پہلے انہوں نے 9/11 کا واقعہ کروا کر ایک نیریٹو بلڈ کیا تھا کہ مسلمان کا مطلب ہے دہشت گرد۔ کیونکہ تب سوشل میڈیا اتنا پھیلا ہوا نہیں تھا، لوگ CNN کو سنتے تھے، BBC کو سنتے تھے، جو امریکہ کہتا تھا، جو یہودی کہتے تھے، دنیا وہی مانتی تھی۔ اب سوشل میڈیا اتنا پھیل گیا ہے، ہر بندہ اپنی رائے دے رہا ہے، ہر بندے کے پاس موبائل فون ہے، وہ ویڈیو بناتا ہے اور سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر سکتا ہے، تو اب حقیقت چھپ ہی نہیں سکتی۔ اب یہ پروپیگنڈا کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ طالبان کے آتے ہی افغانستان میں ایک ہنگامہ مچ گیا ہے، قتل و غارت کا بازار گرم ہو گیا ہے، افراتفری ہے، جو ہی یہاں سے امریکہ نکلا یہاں پر تباہی آ گئی، لوگ ڈر رہے ہیں، لوگ خوف میں مبتلا ہیں، عورتوں کا کیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ دوسری طرف پاکستان سے، افغانستان سے، پوری دنیا سے لوگ ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں کہ طالبان تو عورتوں کے حق میں بات کر رہے ہیں، کابل میں کتنا سکون ہے، کتنا امن ہے۔ 45 لاکھ سے زائد کی آبادی ہے کابل کی، سب لوگ ایئرپورٹ پر نہیں ہیں، صرف 10 سے 15 ہزار لوگ ایئرپورٹ پر ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس موقع کا فائدہ اٹھا کر یورپ یا امریکہ نکلنا چاہتے ہیں۔ تو ان کی پروپیگنڈا مشینز کام نہیں کر رہی، ان کی اربوں ڈالرز کی انڈسٹری بند ہوئی پڑی ہے، تو ضروری ہے کہ یہ سوشل میڈیا پر پابندی لگائیں۔ اب آپ طالبان کے حق میں پوسٹ کریں گے، لوگوں کا نیریٹو چینج کرنے کی کوشش کریں گے، جو مغربی میڈیا یا بھارت لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ کی پوسٹ یا ڈیلیٹ کر دی جائے گی یا آپ کا اکاؤنٹ ہی بند کر دیا جائے گا۔ تو یہ منافقت ہے فیس بک کی۔ تو فیس بک کی اس منافقت پر بھی ذبیح اللہ مجاہد نے تنقید کی ہے۔ بھارت نے UNSC کے اجلاس میں پاکستان کو دعوت نہ دے کر اپنے دل کو تسلی تو ضرور دی ہے، لیکن اس وقت بھی پاکستان کی جو اہمیت ہے، پوری دنیا کے لیڈرز پاکستان کو فون کر رہے ہیں، بھارت کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا۔ بھارت کہاں کہاں نہیں گیا، کس کس کے قدموں میں نہیں گرا کہ ہمیں اہمیت دو، ہم انڈیا ہیں، لیکن ہر جگہ بھارت کو بڑے پیار سے لات ماری گئی کہ تمہارا کوئی کام نہیں ہے۔ تو اس وقت بھی عمران خان کو آج برطانیہ کے وزیر اعظم کا بھی فون آیا ہے، جرمنی کی چانسلر کا بھی فون آیا ہے، ڈنمارک کے وزیر اعظم کا بھی فون آیا ہے، سعودی عرب سے پہلے کال آ چکی ہے، ترکی سے پہلے کال آ چکی ہے۔ تو ساری دنیا اس وقت عمران خان سے ڈسکس کر رہی ہے افغانستان کی صورتحال پر، اور الجزیرہ نے جو رپورٹ دی ہے کہ چمن بارڈر سے ہزاروں کی تعداد میں افغانی پاکستان داخل ہو رہے ہیں، شیخ رشید نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے، کوئی افغانی پاکستان نہیں آ رہا، مکمل پابندی ہے، اور جو پاکستانی وہاں پر پھنسے ہوئے تھے ان کو ہم بسز کے ذریعے لا رہے ہیں، کیونکہ ایئرپورٹس پر کافی افراتفری ہے، تو ہماری کوشش ہے کہ بسوں کے ذریعے ان کو پاکستان پہنچایا جائے، اور یہ کام ہماری ایمبیسی کے زیر نگرانی ہو رہا ہے۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔